الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم صل على سيدنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى سيدنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي وخير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الحوال مقتحم. یہ کل روایت پڑھی تھی، وہی روایت، اس کا ترجمہ وغیرہ نہیں ہوا تھا، جس کا عنوان یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے خلاف اگر دل میں کوئی وسوسہ بھی آئے جان بوجھ کر اور اس پر اگر باقی رکھا اور اس کو پکاتا رہا اور اس کو اپنی زبان سے بھی کہتا رہا تو ایسی بات ہے خطرناک کہ جس سے انسان دونوں دنیا میں ہلاک ہو جائے گا، خصوصاً آخرت میں. ترجمان سنہ کے عظیم مصنف حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کے اوپر یہ عنوان بنایا ہے، الوسوسہ مما یخالف عصمت الرسول العظیم صلی اللہ علیہ وسلم مما یخشی منہ الہلاک، کہ وسوسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر وسوسہ کرنا اور اس کو لے کر بیٹھے رہنا اور پکاتے رہنا، تو یہ کتنی ان چیزوں میں سے ہے کہ اس سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے. یہ اس لیے بہت ہی سوچ سمجھ کر جو ہے کلام کرنا چاہیے. جیسا کل میں نے عرض کیا تھا کہ تھوڑے بہت لکھے پڑھے ہوئے ہیں، علم کس کو کہتے ہیں وہ بیچارے جانتے نہیں کہ علم کس کا نام ہے. یہ شاپ میں جمع ہو گئے، کہیں پارکوں میں جمع ہو گئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اولیاء کرام، اور پھر آخر میں انبیاء کرام، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جو ہے وہ لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں کلمات کفریہ بھی منہ سے نکل جاتے ہیں جب کہتا ہے. تو ایک چیز ہے وسوسہ کا آنا، اس پر گرفت نہیں، لیکن ایک کیا ہے لانا. آنا اور لانے میں فرق ہے. ایک تو وسوسہ آ جائے اور پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس ٹھیک، کچھ نہیں. یہ تو صحابہ کرام کو یہ مسئلہ پیش آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ایمان کے بہت قوی ہونے کی نشانی ہے کہ جب یہ وسوسہ آتا ہے تو تمہیں بہت تکلیف ہوتی ہے. آدمی کو تکلیف کس چیز سے ہوتی ہے؟ جو چیز اس کو ناپسندیدہ ہو. لیکن ایک تو یہ ہے کہ پسند کر کے، خوش ہو کر کے، بحث کر کے اس کو لانا، دوسروں کے سامنے اس کو بیان کرنا، اس کو سکھلانا، یہ یقیناً اس سے اکثر اوقات میں تو ایمان چلا جاتا ہے. اسی کو کہا مما یخشی منہ الہلاک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش سے صحابہ کرام رضوان اجمعین کو بتلایا تاکہ یہ آگے بھی امت تک بات پہنچائے کہ میری ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر تم بحث کرنے کے لیے کود پڑو. تم نے جو کچھ دیکھا مجھ سے وہ بیان کرو لوگوں کو کہ کون نبی تھے جو انگلی مبارک کا اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، بڑی بات ہے یہ، انشاءاللہ کبھی آئے گا تو بتاؤں گا. اس کے دلائل آج بھی ہے. دنیا میں بعض خطے میں لوگوں نے جو اسلام قبول کیا وہ اسی کو دیکھ کر تاریخ میں ہے. اس وقت اس کا موقع نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وانشق القمر. کافروں نے کہا کہ آپ اوپر اپنا کچھ معجزہ بتایا تو بتا دیا. بیت اللہ شریف کے سامنے جو ہے ایک پہاڑی تھی، اب نہیں ہے. وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد تھی، اب نہیں. میں گیا ہوں اس پہاڑی کے اوپر بھی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی مسجد بھی. یہ تقریباً 35-40 سال کا سے پہلے کی بات ہے، جب یہ ساری عمارتیں توڑی نہیں تھی. وہ پہاڑی بھی موجود تھی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی مسجد موجود تھی. اس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے چاندنی بیٹھے تھے. اور یہ قبل الہجرت کا واقعہ ہے. کفار لوگ آئے اور بحث کرنے لگے، کہا اوپر بتاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے چاند کی طرف اشارہ کیا. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کے کیا ہو گئے؟ یہ اب کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے کیا ہو اس سے بڑھ کر؟ ساری مسجد بھری ہوئی ہے، مسجد نبوی. جمعہ کے دن تو سبھی ہوتے ہیں، یعنی صحابہ کرام تو 5 وقت کی نماز 100% پڑھتے تھے، لیکن بہت سے صحابہ دور بھی رہتے تھے تو وہ
دوسری نمازیں اپنے محلوں میں پڑھتے تھے، لیکن جمعہ میں کیا کرتے تھے، سفر کر کے باقاعدہ مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں آتے تھے۔ سارا مجمع بھرا ہوا ہے، 61 سالی ہے۔ امام بخاری نے ایک جگہ نہیں، 1 ڈزن کے قریب جگہ پر اس روایت کو بیان کیا ہے امام بخاری نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ، 1 ڈزن کے قریب، بار بار کی ضرورت پیش آئی، اس لیے بار بار۔ آپ اس پر اشکال تو نہیں کرتے کہ امام بخاری یہ بار بار کیوں لائے؟ تو آپ بار بار روٹی کیوں کھاتے ہیں؟ سمجھے نا، بار بار پیراسیٹامول کیوں پیتے ہیں؟ ضرورت پیش آئی، کل بھی پیش آئی تھی تو پی، آج بھی پیش آئی تو پی، روٹی کل بھی کھائی تھی، آج بھی پیش آئی۔ سمجھے نا، سوال کا جواب سمجھیے نا، کیونکہ بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس روایت امام بخاری اتنی مرتبہ لائے، ضرورت پڑی۔ کبھی اس روایت سے اتنے مسئلے ثابت کیے ہیں کہ کبھی جہاں جس مسئلے کو ثابت کرنا ہے وہیں وہ روایت کو لائے۔ دوسری جگہ پر مثلا اس میں آیا ہے کہ قبلے کی طرف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، منہ قبلے کی طرف پیٹھ تھی آپ کی، خطبہ پڑھاتے ہیں نا، تو قبلے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنا جائز ہے یا نہیں، دعا کرنا جائز ہے، اس حدیث پاک سے نکلا، جیسا ابھی میں بیٹھا ہوں۔ دوسری جگہ پر کوئی اور مسئلہ آیا، تیسری جگہ پر کوئی اور مسئلہ آیا، تو ڈزن کے قریب، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سند، اور اتنے زیادہ گواہ کہ صحابہ سارے کے سارے وہاں موجود ہے، کسی کو بلانا نہیں پڑا جمعہ کی نماز میں، اور سخت 61 سالی، اور ایک دیہات گاؤں کا آدمی کھڑا ہو گیا، گاؤں کا آدمی ہی کھڑا ہو سکتا ہے، صحابہ کرام تو جلتے تھے، اور یوں بھی آدمی ہے نا، لیکن گاؤں کا آدمی آیا بیچارہ تھک کر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور اس کو جوش آ گیا، کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ، ہلک الاموال، ہمارے مال ہلاک ہو گئے، کھیتیاں برباد ہو گئی، پینے کو پانی نہیں ہے، اب استسقی اللہ جل شانہ سے پانی مانگو، آپ نے اس پر فوار مانگا، تو وہ خالی شعر کھول کر دیکھ لاؤ، ایسا نہیں کہ ممبر سے اترنے کا انتظار ہے، 40 دن کے بعد دعا قبول، ابھی تو خطبہ چالو ہے، اور اتنا بادل نہیں تھا، تھوڑی سی دیر کے اندر سب جگہ سے بادل آیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر سے اتر رہے ہیں تو داڑھی مبارک سے پانی کی قطرے گر رہے ہیں، کچی مسجد تھی نا، چھتی داڑھی مبارک سے، آپ سن، اب یہ سب نے دیکھا، اس سے اور بڑھ کر کیا ہے، 1 ہفتہ گزر گیا، پانی چالو ہی، اب مدینہ منورہ میں چلنا مشکل ہو گیا 1 ہفتے سے، ہے نا، جیسے ہم لوگ بھی کر رہے ہیں، یہ بارش نہیں ہے، پھر آئی تو کیا بہت بھائی، تو پھر دوسری جمعہ کو روایت میں جو آتا ہے کہ وہی آدمی یا اور کوئی باہر وہ باہر کے رہنے والے، یعنی گاؤں کے دیہاتی، کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ، ہم تنگ ہو گئے بارش کی وجہ سے، چلنا مشکل ہو گیا، یہ وہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم حوالینا لا علینا، یہ اللہ ہمارے ارد گرد یعنی کھیتیوں میں برسا، ہمارے اوپر نہیں برسا، تو کہتے ہیں مدینہ جیسے حوض بن گیا، چاروں طرف برس رہا پانی، اور درمیان میں پانی، یہ سب نے دیکھا، تو کتنا بڑا معجزہ ہے، اس سے بڑھ کر آگے بھی بہت ساری کیا مانگ سکتے ہیں، اتنا سارا دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حوالینا لا علینا، ہمارے ارد گرد، ہمارے اوپر نہیں، بالکل بارش بند کرنے کی دعا نہیں کی، ورنہ محدثین نے لکھا ہے کہ ممکن تھا کہ اس کلام نبی کی وجہ سے قیامت تک بارش بند ہو جائے، سمجھے نا، یہ رسول عظیم ہے، اس سے بڑھ کر کیا دیکھیں گے، اس سے بھرپور ہے، جس کی سند کے اندر کوئی شک نہیں ہے، پڑھتے پڑھا چلے آ رہے ہیں، جس کی سند کے اندر ایک آدمی، ایک صحابی 100% ثقہ ہوتا ہے، بہت پورا پکا معتمد بھروسہ دار، اس کے بعد پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عصمت وغیرہ کے اندر کوئی شک پیدا کرنا، یہ بیوقوفی تو ہے، لیکن اپنی بربادی کا سامان ہے، اپنی بربادی کا کیا ہے، سامان، اس لیے نصیحت کر دیتا ہوں درمیان میں، آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی، کہ ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا جن کو کامل علم نہ ہو، جب بحث کرتے ہو تو مسئلہ کوئی پوچھ لیا تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی چیز جاننے کی ہو تو ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو، اگرچہ وہ علم کا دعویٰ کرے لیکن اس کو تحقیق نہ ہو، ہے نا، یہ جیسے حکیم علم تھانوی رحمۃ اللہ نے سمجھاتے ہوئے لکھا کہ 3 آدمی جو ہے 3 یا 4 آدمی جو ہے سفر میں نکلے، اور سب پکے متقی اپنے خیال میں، اشراق بھی نہ جاوے، چاس بھی نہ جاوے، کبھی ہم کو بھی ایسا ہوتا ہے نا، لیکن پکے گدھے ہوتے ہیں، سمجھا، کیونکہ اپنے اوپر آ گیا، کوئی علم کے بغیر تو جا رہے تھے، تو راستے میں نماز کا وقت ہو گیا کسی، تو ایک جگہ پر جو ہے ریور پانی بہہ رہا تھا، وہاں کھڑے ہو گئے، ایک امام اور 3 مقتدی،
تو مقتدی میں سے ایک نے کہا چالو نماز میں، دریا گڑبڑ سڑبڑ چست، یہ دریا میں سڑ کیا ہو رہا ہے؟ معلوم تھا کہ علم بھی نہیں تھا، وہ بیوقوف بھی تھے. ایک تو علم ہو لیکن بیوقوف نہ ہو، بیوقوف بھی یعنی یہ سونے پر سہاگا، ماشاء اللہ علم بھی نہیں ہے اور بیوقوف بھی پکا. کہا دریا گڑبڑ سوچ. تو دوسرا اس کے پاس میں اٹھا کنزا ہلا کر وہ تھا کہ کتا باشد بلی باشد، اندر کوئی کتا بلی جا رہا ہوگا. اب یہاں بھی بولتے نہیں آیا بلی اور کتا، یہ تو اردو ہے، باشد فارسی ہے، کتے کو کہتے ہیں فارسی میں سگ، ہے نا. تو یہ بھی نہیں آیا اس کو. دوسرا بولا ابھی نماز چالو ہی ہے، متقی کی متقی ہے، سمجھے، متقی. تو تیسرا بولتا ہے نماز میں در نماز بولیدن جائز نہیں، نماز میں بولنا جائز نہیں. واہ واہ، معلوم ہوا کہ بہت پکے. تو امام صاحب آہستہ سے بولتے ہیں الحمدللہ کہ من نہ بولی دم، اللہ کا شکر کہ میں نہیں بولا. بولتا جا رہا ہے پھر بھی اس کو خبر نہیں ہے کہ میں نہیں بولا. سمجھے، اس کو کلابی تقویٰ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اگرچہ چاش پڑھتا ہو، بہت پڑھتا ہو، لیکن علم سے مس نہیں ہے کچھ. اس لیے علمی مجلس میں جاؤ، علم حاصل کرو، خاص کر کے جو لوگ محققین لوگ ہیں ان کی مجلس میں، ہے نا. یہ اسی لیے تو رومی نے کہا یک ساعت صحبت با اولیاء بہتر اسد سالہ طاعت بریا. رومی کتنا اچھا کلام کہا کہ ایک گھڑی محققین لوگوں کے پاس بیٹھ جانا 100 سال کی بغیر ریاکاری کی عبادت سے یہ بڑھ کر ہے. 100 سال کی ریا تو وہ بھی بغیر ریاکاری، کتنی اونچی. اس سے ایک گھڑی، کیونکہ یہ 100 سال تک غلطی کرتا رہے گا، ایک سال ایک گھڑی کے اندر اپنی غلطی کو کیا کرتے سدھر لے گا. علم حاصل کرو میرے بھائیو، ہے نا. یہ رومی کا شعر ہے. اور اس کا نام میں نے کہا کہ کلابی تقویٰ. کلاب میں نے کتا، کتے کا تقویٰ جانتے ہو آپ. کتا جب بالغ ہو جاتا ہے پھر پیشاب کرتا ہے تو ایک پاؤں کھڑا کر کے پیشاب کرتا ہے. کیوں؟ کہ تاکہ اس کے بدن پر پیشاب نہ لگے، ناپاک نہ ہو جائے، پھر اسی پیشاب کو جا کر سونگھتا بھی ہے. کلابی تقویٰ اس کو کہا. اس لیے میرے بھائیوں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کل ہمارے نوجوانوں کا حال بعض اوقات بہت بدتر ہو رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ کس چیز میں بحث کرتے ہیں؟ قرآن پاک کی آیت کو پڑھ کر آپ اس کو سمجھاتے ہیں کسی کو؟ 15 علوم سے مس نہ ہو، ٹچ نہ ہو، تب تک اس کو قرآن پاک کی تفسیر کرنا بھی جائز نہیں ہے. اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ کس وقت نازل ہوئی؟ کس سلسلے میں نازل ہوئی؟ کیوں نازل ہوئی؟ یہ شیخ نے لکھا ہے. تو یہ مدارس اور دارالعلوم اس لیے ہے کہ تحقیقی علم پڑھایا جائے تاکہ کچھ سمجھ بو جائے. اب یہ تو جھاڑوں کے نیچے بیٹھ گئے اور امام شافعی یوں ہے، امام ابو حنیفہ یوں ہے، فلانا یوں ہے، صحابی یوں ہے، فلانے صحابی نے یوں غلطی کی. استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ. بہت بری بات ہے. ایمان کو بچاؤ. بہتر سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ محققین لوگوں کے پاس جاؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی شفقت فرمائی امت کے اوپر. یہ تو ایک حدیث ہے، بہت سارا ذخیرہ ہے جہاں آپ صحابہ کرام کو تعلیم دے گئے کہ دیکھنا میرے بارے میں سوچنا. تم لوگوں نے سب دیکھ لیا ہے مجھے اوپر سے نیچے سے، سمجھے نا. حضور کو سب دیکھ لیا ہے، سامنے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. میرا کوئی عمل پوشی نہیں. میں نے ایک سے زیادہ شادیاں کی. کیوں؟ تاکہ عورتیں گھر میں زیادہ ہو تو سارے گھر کے مسائل باہر لائے کہ صحبت کیسے کرنا، سونا کیسے بیوی کے ساتھ، غسل کیسے کرنا. کیونکہ یہ مسئلے عورتوں سے سمجھا سکتی ہے. حیض کے مسائل، نفاس کے مسائل. کہا میرے بارے میں پھر بھی اگر تم نے میرے بارے میں غلطی کی تو نکمے ہو جاؤ گے. روایت تو میں نے پڑھ لی، ابھی اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں. کہتے اخبرنی علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صفیہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی تھی، ہماری ماں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اخبرت ہو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی. کس بات کی؟ انہیں بتلایا کہ جاءت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. الگ الگ کمروں میں رہتی تھی نا. اور کس جگہ پر؟ تزورہ فی اعتکافہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو کچھ بات کرنا تھا، مشورہ کرنا تھا. تو ملنے کے لیے آئی کہ میں پوچھوں حضور سے، سمجھا نا. یہاں سے یہ مسئلہ نکلا کہ اگر بیوی اگر شوہر سے کوئی مشورہ کرنے کے لیے آئے اور کوئی خرابی نہ ہو تو اس کا جواز کا درجہ
مل سکتا ہے مسجد میں ایک طرف کو کھڑے ہو کر نقاب ڈال کر. جی ہاں، ہم تو کہیں گے کافر ہو گیا. ہم لوگ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں کیا جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے ہیں. جائز شریعت نہیں جائز نہیں. ابھی کیا ہو گیا؟ ایک اور نقاب پہن کر آئی مسجد کے دروازے پر اور کس سے پوچھا میرا شوہر نام لیا ہو گیا وہاں جا کر پوچھ لیا کہ بھائی یہ خط آیا ہے کیا جواب دوں میں؟ 2 دن میں خط کا جواب مانگا ہے. بالکل جائز ہے، بات کر سکتے ہیں، ہے نا. اور کچی علم والا کیا کرے گا کہ کافر ہو گیا وہ تو بیوی سے بات کی. علم نہ ہو کیا کہاں لے جاؤں میں آپ کو، کیا بتاؤں. بیٹھ کر سنو. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں مسجد میں تو یہ ان کو ملنے کے لیے آئی. فی العشر الاواخر من رمضان کا یہ آخری عشرہ تھا جیسے ابھی وہ چل رہا ہے. تو فتحدثت عنده ساعت، تھوڑی دیر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ضروری مشورہ کیا. کوئی بات تھی تو بات کی، بیوی ہے یہ. ثم قابت، رات کا وقت تھا، کھڑی ہو گئی. پھر تنقلب، لوٹنے لگی کہ یا رسول اللہ میں جاتی ہوں. تو فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوئے ان کے ساتھ اور کہا یقلبھا، ارادہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دروازے تک چھوڑ کر آئے. باہر تو نہیں جا سکتا اعتکاف والا، تو دروازے تک چھوڑ کر آئے. اور وہ جانتے ہیں آپ کے یہ ازواج مطہرات کے کمرے وہی ہے جہاں ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک یہی ہے. یہ جو ادھر کی جالی لگی ہے نا، بس یہ تو پہلے دروازے تھے پھر بند کر دیے. یہ جالی یہی معاہدہ شریف کی طرف نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ کی طرف کی بات کرتا ہوں. یہاں سے آنا جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے دیکھا تو کیا، لیکن میں جاتا ہوں تو وہاں بہت پرانے لوگ ہوتے ہیں، ان سے تحقیق کرتا رہتا ہوں، کبھی کبھی پوچھتا رہتا ہوں. کا پیسیج تھا درمیان میں، پیسیج جانتے ہوں، ادھر بھی کمرے تھے اور ادھر بھی کمرے تھے. اور کہاں سے؟ روضۃ من ریاض الجنہ میں سے سیدھے چلے جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک چھوڑنے کے لیے گئے. حتیٰ اذا بلغت باب المسجد، یہ روایت رواہ البخاری، امام بخاری نے بھی بیان کی ہے. کہتے ہیں یہ جو ہے مسجد کے دروازے پر پہنچے. اب وہاں سے الگ ہونا ہے ماں کو، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کو. عند باب ام سلمہ، باب ام سلمہ کا یہ دروازہ تھا، وہاں سے نکلنا ہے. دروازوں کے نام الگ الگ تھے. تو اب وہ نکل کے جا رہی ہے، تو اس وقت کا تنگ راستہ ہوتا ہے، تو چھوٹا سا راستہ بھی بیچ میں تھا. تو کہتے ہیں مر رجلان من الانصار، اس وقت 2 انصاری صحابی وہاں سے گزرنے لگے، چلنے لگے. مر رجلان من الانصار. جی ہاں، نقشہ کیا بنا؟ حضور نکل رہے ہیں دروازے سے، ماں کو چھوڑ رہے ہیں، ماں نے نقاب ڈالا ہے اور وہ ایسے آگے درمیان میں. فسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں نے سلام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، السلام علیکم وسلم. آپ نے جواب دینے کے بعد فرمایا فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رسلکما، جواب دیا اس کا آگے ٹھہر جاؤ ذرا، تم سے بات کرنا ہے. حضرت صفیہ بھی کو چھوڑنے کے لیے آئے، ان دونوں کو ٹھہرایا. ٹھہرنے کے بعد فرمایا کہ دیکھو تسلی کر لینا، یہ عورت جو ہے نا، انما ہی صفیہ بنت حیی، یہ کوئی پرائی عورت نہیں ہے. شفقت فرما رہا ہوں، چیک کر لو یہیں، سمجھے نا. فقالا، تو ان دونوں نے کہا، انصاری نے، سبحان اللہ یا رسول اللہ، آپ کے اوپر ہم صبح کرے. سبحان اللہ یا رسول، یہ کب بولتے ہیں؟ کوئی تعجب. فقالا سبحان اللہ یا رسول اللہ، آپ کے اوپر ہم شک کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہ کبر علیہما، کبر کا مطلب بہت بھاری بوجھا ان دونوں پر، کانپنے لگے دونوں. صحابہ تھے نا، صحابہ وہ ہماری طرح تو کانپنے لگے کہ ہمارے دل میں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو سن لو، ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم، دم کہتے ہیں خون کو. شیطان انسان کی رگ میں ایسا دوڑتا ہے جیسا کہ رگ کے اندر خون دوڑتا ہے. کتنا فاسٹ، ذرا سی میں صاحب یہ تو ہم نے ہے نا فنیشنگ اللہ نے کی ہے، اس تو خبر نہیں ہے ورنہ کیسا کیسا جا رہا ہے. ابھی ترائی پڑی تو اوپر سے نیچے کدھر گر گئے ہو. کھول کر دیکھے تو پھر تو زندہ ہی نہیں رہے تو، لیکن کھول کر دیکھے تو آدمی خود ہیبت میں ہو جائے. کتنی مرتبہ دوڑا ہوگا. بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جس میں خون جو ہے 1.5 لاکھ مرتبہ ایک دن میں گزرتا ہے. ڈاکٹر کو جا کر پوچھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہوتے ہیں، دیکھو سن لو، ان الشیطان یبلغ من الانسان، شیطان پہنچ جاتا ہے اس کو پھنسانے کے لیے، مبلغ الدم، خون کے پہنچنے کے معنی. وانی خشیت، اور سن لو میرے کو ڈر لگتا ہے، ان یقذف فی قلوبکما شیئا،
یہ کہ تمہارے دلوں کے اندر شیطان کوئی بات ڈالے، آج نہ صحیح کل نہ صحیح پرسوں، جب بھی یہ بات تمہارے دل میں آئے گا اور یہ عقیدہ تمہارا ہوگا تو تم دائمی جہنمی بن گئے۔ تو میں نے تم کو دائمی جہنمی بچنے سے بچا لیا آج ہی، تاکہ تم کو ابھی تمہارا دل صاف ہے، تم نے کہا، میں مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ۔ وفی روایت عبد الرحمن بن اسحاق ما اقول لکما ھذان ان تکونا تظنان شرا ولا، کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم لوگوں نے مجھ پر بدظنی کی، یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن ابھی تو تم چلے جاؤ گے، کچھ نہیں ہے، کل ہے پرسوں ہے، میرے اللہ پاک نے چلے جانے کی بات ہے، کیونکہ شیطان تمہیں موت کے وقت آ کر پھنسایا، تو موت کے وقت نظر آئے کہ تمہارا نبی اکرم گزر رہا تھا۔ لیکن یہاں دیکھیے شفقت نبی بھی تو دیکھیے، ہاں آج ہمارے ساتھ جی کیا ہوا تھا کیا کرا رہا ہوں آپ بس صاف سے نہیں کیا ہوا تھا کیا کرا بس نہ، یہ ٹھیک ہے اپنے صاف ہے، لیکن اس کے اوپر تو رحم کرو۔ اتقوا من مواضع التهم، اقوال ہے یہ، اقوال بزرگاں میں ہے، اتقوا من مواضع التهم، تہمت کی جگہوں سے بچو، اور جب دیکھا کہ یہ اس کو شبہ پڑے گا اور کچھ خیال کرے گا تو اس کو وہیں صاف کرو تاکہ اس کی زندگی بن جائے۔ اب دیکھو یہ صحابی انصاری حضور نے خود بنایا سب، اور ممکن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جل شانہ نے کشف فرمایا ہو کہ آگے چل کر ان کا برا حال ہو سکتا ہے، پھر ایک کا نہیں، پھر یہ 4 کو بیان کریں گے، وہ 4 10 کو بیان کریں گے، پتہ نہیں کس کس کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ دیکھا، تو اس لیے سیدھی سی بات بتا دی کہ دائمی جہنمی بنا دے گا اللہ جل شانہ۔ ہم لوگوں کو خوب ہی توفیق عطا فرمائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے کے لیے۔ اس لیے کہتا ہوں محققین، صوفیاء، علماء جن کا تحقیقی علم ہے ان کے پاس آیا جایا کرو، بیٹھا کرو، بیٹھنے کے بعد یہ، اور اس قسم کا کوئی وصفہ آنا ہی نہیں چاہیے۔ میں کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو زیادہ سے زیادہ سنو۔ انشاءاللہ یہ طلبہ جو مدارس میں بڑے دارالعلوم میں پڑھتے ہیں ان کے سامنے ایسی حدیثیں روزانہ کتنی آتی ہے، اس لیے ان کا ایمان بڑا پکا بن جاتا ہے، کتنی آتی ہے کہ جس کے اندر جہاں چل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا۔ اور پھر طلباء کا کیا معاملہ ہے، ہم لوگ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے رسول کیسے تھے، کس طریقے سے تھے۔ ذرا بھی اگر وسوسہ لایا، آنا تو اللہ کے متعلق بھی آتا ہے، آنا اعوذ باللہ پڑھ لے بس ختم ہو گئی بات، لیکن لایا، اس کو بڑھایا، اس کو چڑھایا اور اس کے اوپر اپنا فاؤنڈیشن دماغ کا قائم کیا، دائمی جہنم میں جائے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارے سامنے موجود تھی تمہارے حضور کی زندگی، میں نے ایسا ہی نہیں بھیجا، معجزات جو بھیجے تھے اس میں بڑی بات تھی، ہے نا۔ یہ معجزہ جو ہے کوئی جادوگر کی ڈگڈگی نہیں ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، بلکہ میں نے تمہارے ایمان کو پکا بنانے کے لیے اتنا صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے، تابعین، اور آج تک چل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلے گا۔ یہی منشا ہے اللہ جل شان ہوگا کہ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ موجود محفوظ ہے، اور حدیث پاک بھی، جس کو آپ سیاہ ستہ کہتے ہیں، بڑی عجیب کتاب ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہے، بڑی عجیب کتاب ہے پوری سند کے ساتھ، ماشاءاللہ۔ اللہ جل شانہ آپ کو مجھے سب کو حضور کی محبت عطا فرمائے، سب مانگا بھی کرو اللہ جل شانہ سے کہ اللہ تیرے حبیب کی محبت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ۔ تو بھائی روایت کا مفہوم یاد رہا رسول عظیم، یہ درمیان میں یہ بھی دن کا کام ہے، لیکن رسول عظیم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو، انشاءاللہ کوئی وسوسہ نہیں آنے کا، کوئی وسوسہ نہیں آنے کا، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو، خوب پڑھو۔ اور اگر تمہاری خوش نصیبی کی وجہ سے کسی وقت اللہ کا رسول ایسا خواب میں آ گیا کہ جس سے تم کو پورا دل کے اندر جو ہے یہ شرح صدر اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا، تو پھر یہ بہت اونچی بات ہے، لیکن ہمیں اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں تو ہمارے رسول، سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ لوگوں کو کہ رمضان مبارک کے مہینے میں تلاوت قرآن کا مشغلہ خوب ہے، لیکن درود شریف جو ہمیشہ پڑھتے ہو اس میں کمی نہیں کرنا 11 مہینہ، اور اگر کچھ بڑھا بھی دو تو بہت اچھی بات ہے، سمجھے نا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ابھی رمضان کا مہینہ ہے، چلو قرآن شریف افضل ذکر ہے، خوب پڑھنے کا ہے، لیکن اس میں سے وقت نکالو آپ۔ درست قرآن شریف تو ہمیں لے کر بیٹھنا پڑتا ہے کہ بھائی زبانی یاد نہیں ہے، درست شریف تو آپ یہاں سے لے کر وہاں گئے 10 مرتبہ ہو گیا، وہاں سے لے کر یہاں گئے 10 مرتبہ ہو گیا، 100 مرتبہ ذرا سی دل پڑھ سکتے ہو، حق تعالیٰ جل شانہ عطا فرمائے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ کریم قبول فرما، یا اللہ عطا فرما، یا اللہ یہاں جتنے لوگ دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں مولا کریم ان کو پہلے عطا فرما، یا اللہ ہماری حاجت کو پوری فرما، ہم بھکاری ہیں، یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں مولا کریم ہم کو شفا عطا فرما، تیرے در کے علاوہ اور کوئی در ہے ہی نہیں، کوئی دروازہ ہے ہی نہیں مولا کریم۔ تیرے ایک بزرگ بندے نے یا اللہ سعدی جو تیرا عاشق تھا، اس نے لکھا کہ ایک اللہ والا رات کو اٹھتا تھا
اور روزانہ وضو کرتا تھا. ایک دن جب سے آواز آئی کہ تو کتنا بھی لوٹا لے کر وضو کر، ہمارے دربار میں تیرا قبول نہیں ہے. تو اس کی خادم نے سن لیا، تو خادم نے کہا کہ بزرگ آپ سن لو. کہا میں نے تو سنتا ہوں روزانہ، تم نے کہا میں نے آج سنا. تو کہا اس دربار کے علاوہ کوئی دربار نہیں ہے تو جاؤں کہ اگر کوئی اور دروازہ ہوتا تو میں اس کو چھوڑ کر چلا جاتا. فوراً غیب سے آئی شادی. کہتے ہیں قبول است گرچہ ہنر نیستت کہ جسم پناہ ہے دیگر نیستت، تیرا سب قبول ہے. کیوں کہ تو نے کہہ دیا کہ میرے علاوہ تیری کوئی پناہ نہیں ہے. یا اللہ، تو ہم یہی کہتے ہیں جو شادی نے کہا، ہمارا تیرے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، ہم تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے. یا اللہ تو ہی تو ہے، ہمیں شفا عطا فرما، ہمیں شفا عطا فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا. ہم میں یا اللہ بیٹھے ہوئے لوگوں میں جو جس ضرورت کے محتاج ہے اللہ، ان کی حاجتوں کو ضرورتوں کو پوری فرما. ہمارے گھر میں بھی یا اللہ بچوں کو، گھر والوں کو، سب کو شفائے کاملات فرما. ہمارے ماں باپ کو شفا عطا فرما. مولا کریم، جن لوگوں نے اس وقت تیرے مسجد کی قرض کو ادائیگی کے لیے جو پیسے دیے ہیں، مولا کریم پہلے تو ان کے قرض کو دور فرما، اور پھر ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے مال میں برکت عطا فرما. جہاں جہاں ان کو کٹھنائیاں ہیں، مصیبتیں ہیں کاروبار میں، تجارت میں، یا اللہ کریم اس کو آسان فرما دے. یا اللہ لیسٹر کی قبرستان کے اندر سوئے ہوئے ہمارے یا اللہ تمام مرحومین مرد عورتوں کی مغفرت فرما. گھروں میں، ہسپتالوں میں مولا کریم جو لوگ بیمار ہیں، جو لوگ کرا رہے ہیں، یا اللہ تو محض اپنے فضل و کرم سے اللہ ان کو شفا عطا فرما. ہماری دعاؤں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما. یہاں بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں مولا کریم جو بالکل نئے ہیں، جن کی زندگی بھی چڑھ رہی ہے. مولا کریم تو ان کو ابھی سے یا اللہ ولایت کی چاشنی عطا فرما. ان کو تو ابھی سے تیری محبت کی چاشنی عطا فرما، تاکہ مولا کریم یہ دل میں پہنچے تو مولا کریم ان کا حال تیری محبت اور تیرے رسول کی محبت کے اندر یا اللہ بھرپور ہو. یا اللہ بہت سے نوجوان ایسے نظر آتے ہیں جن کی خواہش ہے مولا کریم دین پر چلنے کی، یہ مولا انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں. مولا کریم تو ان کو عطا فرما، بوڑھوں کو بھی عطا فرما، کمزوروں کو بھی عطا فرما، بچوں کو بھی عطا فرما. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اللہم انا نسألک بسیدنا محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نسألک بسیدنا محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ.